سالگرہ، لیکن ساتھ ایک درد، افسوس کا بھی مقام ہوتا ہے کہ جن مقاصد عظیم کے لیے اس ملک کو بنایا، لوگوں نے قربانیاں دی، ہجرت کی، صحبتیں برداشت کی، مقابلہ کیا، قربانیاں دی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں 180 درجے فاصلے پر ہے یہ ملک ان مقاصد سے۔ بلکہ میں یہ عرض کروں گا، جن غلامی کے ایلیمنٹس کے خلاف قیام کیا تھا اور اس ملک کو حاصل کیا تھا، آج ٹوٹلی وہی ایلیمنٹس، وہی انگریز کے غلام و انگریز ہمارے سیاسی، تعلیمی، اقتصادی و پورے سسٹم پر حاوی ہیں، اور یہ بہت دردناک منظر ہے۔ بس ہمیں یوم آزادی میں صرف خوشی منا کر حق ادا نہیں ہوتا، ہمیں اس ملک عزیز کو پھر اسی والا اسپرٹ، عزم چاہیے کہ ہم ان طاغوتوں و مستکبرین کے خلاف قیام کریں اور اپنے ملک کو ان کے چنگل سے بھی آزادی دلا کر حقیقی معنوں میں اسلامی سویلائزیشن کی ایک پریکٹیکل، ایک تجربہ گاہ اس ملک کو ہم بنائیں، جس کا خواب ہمارے بانیان پاکستان نے دیکھا تھا۔ لیکن آج یہ ملک بانیان ظلم کے حوالے ہوا ہے، جو قائد اعظم پاکستان کی آئیڈیالوجی سے 180 درجے فاصلے پر کھڑے ہیں، اور جنہوں نے اپنے اس ملک کو اپنے مذموم، ناپاک مقاصد اور اپنی گندی سیاست کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ بہت افسوسناک مرحلہ، اور یہ ایک چیلنج ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے۔ آپ کل کے پولیٹیشین ہیں، کل کے لیڈر ہیں، کل کے اداروں کے سربراہ، گھر کے سربراہ، سوسائٹی کے سربراہ آپ ہیں۔ ابھی سے ان دردوں کو سمجھیں اور ان مافیاز کے مقابلے میں قیام کر کے ملک کو، قوم کو ان سے آزادی دلانی ہے۔ آزادی پاکستان بہت ہی سنجیدہ اور گہرا موضوع ہے، اور بعض موقعوں پہ ہمیں توفیق ہوئی ہے پاکستان کی آزادی کے حوالے سے گفتگو کرنے کی۔ 2-3 ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر کچھ اہم مطالب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جو مقاصد انقلاب اسلامی ایران کے امام خمینی نے پیش کیے کہ رہبر معظم فرماتے ہیں اسلامی تہذیب، اسلامی سویلائزیشن کا احیاء آج کے زمانوں کے تقاضوں کے مطابق، تمدن نوین اسلامی، یہ انقلاب اسلامی کا ہدف ہے، اور یہی ہدف ہمارے پاکستان کے بانیوں نے بھی دیکھا۔ قائد اعظم نے پشاور کالج میں واضح طور پر خطاب کیا، پاکستان صرف ایک زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں، بلکہ اسلامی احکامات کو اپلائی کرنے، نافذ کرنے کی ایک تجربہ گاہ ہے، اسلامی سویلائزیشن کو سینتھیسائز کرنے کی، تولید کرنے کی تجربہ گاہ یہ ملک ہے، اور یہ فرصتیں اور اس ملک کے وسائل و سب سے بڑھ کر ہیومن پاور ہے۔ لیکن آج یہ وسائل اور یہ ہیومن پاور انہی انگریزوں کی غلامی میں خرچ ہو رہی۔ تو ہمیں اس المیہ کو سمجھنا ہے، مایوس نہیں ہونا، اور ان المیوں و ٹریجڈیز کو اپرچونٹیز میں بدل کر اس کو اپنی بیداری کا ذریعہ بنا کر اس موجودہ حالت سے ناراض ہونا ہے، اور مطلوبہ حالت جو پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی سوسائٹی کے لیے، طبقات کے لیے آئیڈیل ہے قرآن و سنت کے مطابق، اس آئیڈیل حالت کی طرف اپنے اداروں کو، گھروں کو اور اپنی پرسنالٹیز کو، اس قوم کو ڈائریکشن دینی اور حرکت دینی ہے۔ کچھ میں انتہائی اختصار کے ساتھ، زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اس کی ڈیٹیل ہے، اور یہ سنجیدہ موضوعات ہیں، اور ایجوکیشنل اکیڈمیز میں باقاعدہ ایک ایک لفظ پہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ گفتگو ہونی چاہیے، چونکہ یہ چیزیں ہمارے نصاب میں بھی شامل نہیں انفارچونیٹلی، اور جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل آ رہے ہیں، اور ریئل ایشوز سے ہم غافل ہیں، نان ایشوز پہ ہم لگے ہوئے ہیں، اور وہاں توانائی صرف ہو رہی ہے، اور وہ ایشوز ہم جیت کر بھی اس کا کوئی فائدہ ہماری قوم کو نہیں مل رہا۔ جو ریئل ایشوز ہیں، جن کو کہا جاتا ہے نصب العین، نصب العین، جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ ہونے چاہیے، کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی بحران، سیلاب، کوئی گورنمنٹ کی تبدیلی، ان مقاصد سے ہماری توجہ نہ ہٹانے پائے، یہ نصب ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کے دل و دماغ میں پیوست ہوں یہ چیزیں، اور وہ پاکستان کے لیے اہم ترین یہ چیزیں ہیں جو
ہمارے کالجز، یونیورسٹیز، اسکولوں میں باقاعدہ اکیڈمیکلی پڑھایا جانا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہم خود اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کالجز میں، اسکول سسٹم اور یونیورسٹی کو بھی دیکھا، وہاں یہ چیزیں ہمیں انفارچونیٹلی نہیں ملی، اور یہ چیزیں ملی ہمیں مکتب امام خمینی سے، اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مکتب کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے علامہ اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے، آئیڈیل پاکستان، وہ پاکستان جو پوری دنیا میں عزت کے مقام سے دیکھا جائے، وہ پاکستان جس کے افراد غلامی نہیں، ملک و قوم کی ترقی کے لیے اپنی خدمات پیش کریں، نہ مافیائی سسٹم کے لیے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں پیش کرنی ہے۔ آزادی، کچھ اہم چیزیں ہیں، میں یہاں نوٹ ڈاؤن کروں گا، آپ جوانان اس پہ تحقیق کریں۔ ایک ہے لفظ آزادی، جیسے آج ہم 14 اگست آزادی پاکستان کے طور پر منا رہے ہیں۔ آزادی کے اپنے معنی ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، آزادی انکمپلیٹ مشن کا نام ہے۔ آزادی ایک اسٹیشن کا نام ہے، کمپلیٹ مشن کا نام نہیں ہے۔ اور آزادی جب حاصل ہو، آزادی یعنی غلامی سے باہر آنا، تو کہ غلامی کو اپنی گردن سے اٹھا لے، کوئی قوم اتار لے، یہ آزادی ہے، فریڈم ہے۔ توجہ ہے ادھر؟ آواز آ رہی میری آخر تک؟ تو کہ غلامی کو کوئی قوم اپنی گردن سے اٹھا لے، یہ آزادی ہے۔ اب آزادی کے بعد دو سچویشن بنتی ہے۔ کوئی بھی قوم آزاد ہونے کے بعد کسی ڈکٹیٹرشپ سے آزاد ہوتے ہیں، کسی استعماری طاقت سے آزاد ہوتے ہیں۔ آزادی یعنی فرض کریں ایک انسان زندان میں ڈالا جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی غلامی ہے، قیدی پناہ ہے، قید سے باہر آنا، یہ بھی آزادی ہے۔ پھر آزادی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ایک شخص کو زندان میں ڈالا جاتا ہے، زندان سے باہر آنا یا زندان سے اسے رہائی ملتی ہے، تو یہ ایک طرح کی آزادی ہے اس شخص کی۔ اب یہ آزادی ملی، یہ آزادی کمپلیٹ مشن نہیں ہے۔ یہ جو زندان سے باہر آیا ہے، چھوٹا کوئی جرم کر کے گیا یا کسی غلط فہمی کا شکار ہو کے اسے زندان میں ڈالا گیا، دشمنی کی وجہ سے قید کیا گیا، غلام بنایا گیا، اب وہ آزاد ہوا ہے زندان سے۔ آزاد ہونے کے بعد خوشی نہیں منانی چاہیے، دو کنڈیشن آتی ہے۔ زندان سے آزاد ہونے کے بعد ممکن ہے اس سے بھی بڑی کسی غلامی کا شکار ہو، اس سے بھی بڑے جرائم کا شکار ہو، اس سے بھی بڑے غلاموں کا اسیر ہو، یا اس آزادی سے مزید نئی آزادیوں اور بڑے بڑے مقامات کے لیے وہ اس کو ایک فرصت کے طور پر استفادہ کر سکتا ہے۔ بس آزادی انکمپلیٹ مشن ہے۔ یہی آزادی اگر حفاظت نہ کی گئی بدترین غلامی میں بدل سکتی ہے، اور آزادی کے فروٹ کو بچانے والی طاقت یا آزادی کا مشن کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ جب آزادی کے ساتھ ساتھ استقلال آئے۔ آزادی کے ساتھ کیا کیا آئے؟ سب بولیں، آزادی کے ساتھ کیا آئے؟ استقلال، انگلش میں آپ کہتے ہیں انڈیپینڈنس۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یوم انڈیپینڈنس کون سا ہے؟ پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے کون سا ہے؟ بھلے 14 اگست۔ آزادی کب ملی ہمیں؟ کتنے اگست؟ 14 اگست۔ توجہ کریں، 14 اگست 1947 کو ہمیں آزادی ملی ہے۔ اب آپ پاکستان کے ان بانیوں کی کریٹیوٹی کی یا اس خلاقیت کی پاور کو دیکھیں۔ 14 اگست کو ہمیں کیا ملی ہے؟ آزادی۔ آیا آزادی کمپلیٹ مشن ہے؟ نہیں۔ آزادی ملنے کے بعد ممکن ہے آزادی کی نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے، وہ بدترین غلامی میں بدل سکتی ہے۔ اور آزادی کے بعد اگلا اسٹیشن استقلال ہے، انڈیپینڈنس ہے۔ اور پاکستان کا یوم استقلال 23 مارچ ہے۔ کیا ہے؟ 23 مارچ۔ پاکستان سے آزادی سے پہلے پاکستان نے استقلال کو مانگا ہے۔ بس یہ دو چیزیں اگر ہمیں روشن ہوئی، پھر پاکستان کے بنانے کا مقصد واضح ہو جائے گا۔
ان کی ڈیٹیل مختلف مواقعوں پہ ہم نے بیان کی ہے. میں یہاں صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. انڈیپینڈنس کے کیا معنی ہے؟ آزادی کے. آزادی کے تھوڑا میں نے عرض کیا، کسی بھی شخص کی، قوم کی غلامی سے باہر آنا یہ آزادی ہے. جیسے انڈیویجولی کوئی انسان زندان سے باہر آتا ہے، آزادی ہے. اب فکری آزادی بھی الگ ہوتی ہے کہ بعض افکار کی غلامی سے انسان باہر آئے، یہ فکری آزادی کہلاتی ہے، اور یہ بنیادی ترین آزادی ہے. انبیاء علیہ السلام، علماء کرام، قرآن کی تعلیمات، اہل البیت کی تعلیمات سب سے پہلے انسان کو فکری غلامی سے، اور فکر کے جو بت خدا بنے بیٹھے اور ہمیں اپنا غلام بنا کر اپنی عبادت کرواتے، ان سے آزادی دلاتے ہیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام کا نام ابو الاحرار ہے. امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب کیا ہے؟ ابو الاحرار، حر بنانے والا، بابائے حر، بابائے حر و حریت، یعنی وہ منبع، وہ سورس جو غلاموں کو بھی آزادی کا درس دیتا ہے، غلاموں کو بھی آزاد بناتا ہے، غلاموں کو بھی آقا بناتا ہے، غلامی کی ذلت سے اتنی نفرت کراتا ہے اور آزادی سے اتنا عشق کراتا ہے امام کہ انسان فوراً غلامی سے باہر آتا ہے. جناب حر کو امام نے حر بنایا، اس ابو الاحرار امام حسین علیہ السلام نے. آزادی دو فارمز میں کنورٹ ہو سکتی ہے، بدترین غلامی میں اور استقلال میں. استقلال کی صورت میں آئے تو کمپلیٹ ہوتا ہے آزادی کا مشن. لیکن پاکستان کے ساتھ کیا المیہ پیش آیا جوانان عزیز؟ آزادی ہمیں ملی 1947 کو. اس آزادی کے فوراً بعد وہی ایلیمنٹس، ان باتوں کی طرف توجہ کیجیے گا اور غور کیجیے گا اور اپنی اسٹڈیز میں اس کا حصہ بنائیں. اپنی اسٹڈیز کا یہ صرف اشارے نہیں ہے، پوری ہسٹری اور ٹریجڈیز ہیں. فوراً بعد پاکستان پر وہی ایلیمنٹس مختلف بہانوں سے حاکم ہوئے جو پاکستان بنانے سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کی غلامی کا سبب تھے. جو انگریزوں کی غلامی کے فیسیلیٹیٹرز، سہولتکار تھے، وہ خاندان، وہی افکار لے کر مختلف شعبوں کا، مختلف اداروں کی طاقت کو یوز کر کے پاکستان پر حاکم ہوئے. اور اب تک پاکستان کو وہ فکر، وہ لیڈرشپ نہیں ملی قائد اعظم علامہ اقبال کے بعد جو پاکستان کی آزادی کے مشن کو، آزادی کو کنورٹ کریں استقلال و انڈیپینڈنس میں. یہ استاد، یہ ماہر، یہ ادارے، یہ شخصیات، یہ پولیٹیشین، اس طرح کے جرنیل ہمیں نہیں ملے. ہمیں وہ افراد ملے ہیں جنہوں نے آزادی کو بڑی مکاری اور بڑی شیطنت کے ذریعے سے اس آزادی کو بدترین غلامی میں کنورٹ کیا. اور اس وقت ہم جو 76ویں آزادی منا رہے ہیں، خوشی بھی ہے لیکن درد بھی ہے، افسوس کی حالت میں ہے، کرب کی حالت میں ہے. ہمارا ملک عزیز بوٹوں والوں، نوٹوں والوں اور لوٹے والوں کے اسیر ہو گیا ہے. اس ملک کے تمام ادارے، پوٹینشل، ہیومن پاور، یہ ملک کے تمام ریسورسز ان تین خبیث طبقات کے حوالے ہوا ہے، اور یہ تینوں مخلص نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. اور ان تینوں نے پاکستان کا وہ حشر کیا ہے، اتنا لوٹا ہے، اتنا کمزور کیا پاکستان کو کہ آج بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا، اس کی کرنسی ہم سے آگے نکل گئی، اس کی اکانومی ہم سے آگے نکلی، اس کی GDP ریٹ ہم سے آگے نکلی، اس کے لیونگ اسٹینڈرڈ ہم سے آگے نکلا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کو ہم اتنا اسٹرانگ کرتے، بنگلہ دیش والے افسوس کرتے یار ہم کس ملک سے جدا ہوئے، ہمیں اپنے اس غلط فیصلے پر پشیمان ہونا چاہیے اور پاکستان کا حصہ بننا چاہیے. اس کے برعکس آج وہ خوش ہیں، سیٹسفائی ہیں. کیوں؟ یہاں پر ایسے لٹیرے آئے، لوٹے آئے جنہوں نے انگریزوں کی غلامی بھی کی، شہوتوں کی غلامی بھی کی اور پاکستان کے ساتھ خیانت کی. یہ آکٹوپس مختلف میدانوں میں آئے اور ان آکٹوپس نے 8 منہ کھولے پاکستان کو لوٹنے کے، اور آج ان کے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں، ان کی اکانومی گروتھ کر رہی ہے، ان کی زندگی میں خوشحالی ہے ان مافیاز کی، لیکن پاکستانی اکانومی سکڑ رہی ہے، پاکستانی آبرو عالمی سطح پر کم ہو رہی ہے، پاکستانی انویسٹمنٹ کی کیپیبلٹی کم ہو رہی ہے، اور پاکستان کو آج ڈیفالٹ اسٹیٹ کے قریب لائے ہیں. بعض تو کہتے ڈیفالٹ ہوا، نہیں معلوم ڈیفالٹ ہوا یا نہیں. عوام تو ڈیفالٹ ہوئے ہیں، عوام کی تو کمر ٹوٹی ہے، عوام کے
امیدیں ٹوٹی ہے ان بدکار و مکار و غلام ابن غلام حکمرانوں و ذمہ دار افراد کی وجہ سے، جنہوں نے آزادی کو بدترین غلامی میں کنورٹ کیا۔ آج ہم ہر شعبے میں محتاج ہیں۔ پاکستان کی اکانومی و دیگر شعبوں کو بحرانوں سے نکالنے کا آج ہمارے پاس جو الدین کا چراغ ہے وہ کشکول ہے۔ بیکاری قوم کو، ملک کو، اب پاکستان کا نام آتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں یاد آتا ہے بھیک مانگنا، IMF سے، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل جیب کتروں کے سامنے ملک کو بیچ دیا گیا ہے۔ یہ انفارچونیٹ حالات ہیں۔ جوانان عزیز، 14 اگست 1947 کے اسی اسپرٹ کو ہم نے بلند کرنا ہے۔ آپ جوانوں نے مایوس نہیں ہونا، آپ جوانوں نے اتنے آپ کو تیار کرنا ہے علمی سطح پر، فکری سطح پر، ہنر و اسکلز کی سطح پر۔ ہم نے اس بدترین غلامی کو کنورٹ کرنا ہے استقلال میں، بہترین انڈیپینڈنس پاور میں۔ یہ جو امام خمینی کا کارنامہ تھا، یہی ہمارے بانیان علامہ اقبال قائد اعظم نے پیش کیا، اور ان کی شاعری میں آپ کو حوالے دوں تو کافی وقت نکلے گا۔ استقلال، انڈیپینڈنس، یہ عربک لفظ ہے، بہت امپورٹنٹ لفظ جو ہمارے تعلیمی نصاب میں شامل ہی نہیں۔ صرف 23 مارچ کو ہم نے 14 اگست اور 23 مارچ کو کس طرح سے مناتے ہم، جس میں ان چیزوں کو بتانا تھا۔ 23 مارچ اور 14 اگست ہو گیا جی، اس دن تھوڑی پرچم کشائی ہو، اور وہیں مکار افراد جنہوں نے ملک کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جنہوں نے ہمارے دشمن انڈیا سے زیادہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کی، کمزور کیا اور اندرونی طور پر کھوکھلا کیا، وہیں آ کے کچھ ترانے پڑھ کے، پرچم کشائی کر کے، کچھ چیزیں کھا کے، سمجھتے ہیں ترانے پڑھ کے ہم نے 23 مارچ اور 14 اگست کا حق ادا کیا۔ نہ، یہ نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ 14 اگست و 23 مارچ یہ سبق دیتے، پہلا سبق کہ پاکستان 1947 کو بنا ہے، آزاد ہوا ہے، اور آزادی، فریڈم، انکمپلیٹ مشن کا نام ہے، اور انکمپلیٹ مشن کو تکمیل چاہیے۔ 14 اگست، ہر 14 اگست، ہر 23 مارچ تکمیل پاکستان کے عزم کو ایجاد کرے ہمارے اندر۔ وہ تکمیل کب ہوگی؟ جب ہم اس آزادی کو، اگرچہ آج آزادی نہیں ہے، بدترین غلامی میں کنورٹ کی گئی اس آزادی کو، اب ہمارا چیلنج ہے، اور ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ امام حسین عزم ایجاد کرتا ہے، ابو الاحرار ہیں، غلامی سے نفرت کراتا ہے، اور غلامی جتنی بدترین شکل و صورت میں آئے، امام حسین کو ماننے والا اتنی ہی شدت کے ساتھ اس غلامی سے نفرت کرتا ہے۔ وہاں ایڈجسٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں، وہ جرم ہے، وہ معصیت ہے۔ حیات من الذلہ کا میسیج یہی ہے، اور عزم ایجاد کرتے ہیں اس بدترین غلامی کو ہم نے بہترین استقلال میں کنورٹ کرنا، یہ چیلنج ہے۔ اس لیے پڑھیں، اس لیے اپنے آپ کو بنائیں۔ استقلال کیا ہے؟ استقلال عربک لفظ سے طلب قلت کو کہتے ہیں، طلب قلت۔ ایک استقلال قلے سے، قلے سمٹ کو کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ ہے نا، پہاڑ کی اس چوٹی کو، سمٹ کو قلے کہا جاتا ہے۔ یہ قلے سربلندی کی علامت ہوتا ہے، بلندی کی علامت ہوتا ہے، سربلندی کی علامت ہوتا ہے، اور سربلند ہونے کی وجہ سے اکیلا ہے۔ بعض اوقات آپ اکیلے ہو تو آپ کی اپنی کمزوری کی وجہ سے، میری بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ مجھے چھوڑتے ہیں، میری نالائکی کی وجہ سے مجھے چھوڑتے ہیں، یہ ضعف کی وجہ سے۔ بعض اوقات آپ اتنے سربلند ہو، آپ کا لیول اتنا بلند ہے، کوئی آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتا، تھک جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ آپ کے افکار کے اندر بلندی ہے، آپ کے عزائم کے اندر بلندی ہے، امتوں جیسا فعالیت ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے، افکار کی بلندی، اخلاقیات کی بلندی، اور یہ بلندی بھی بعض اوقات انسان کو تنہا کرتی ہے، اور یہ تنہائی اس کی عظمت کی علامت ہے، اس کی طاقت کی علامت ہے۔ استقلال کسی قوم کو قلہ بنانا، اتنا سربلند کریں، اتنا اس کے افکار کے اندر بلندی آئے، کسی قوم کے اندر سیاسی نظام کو اتنا اسٹرونگ کرے، ملٹری سسٹم کو اتنا اسٹرونگ کرے، پولیٹیکل سسٹم کو اتنا اسٹرونگ کرے، تربیتی نظام کو اتنا اسٹرونگ کرے، فیملی سسٹم کو اتنا اسٹرونگ کرے کہ وہاں بلڈنگیں بڑی نہ ہوں، شخصیات بڑی ہوں، افکار بڑے ہوں، اخلاق بڑے ہوں۔ یہ بلندی بھی پھر آپ کو اٹھاتی ہے اور آپ اکیلے رہ جاتے ہو۔ یہ اکیلا پن، یہ استقلال کہلاتا ہے، جو آپ کی طاقت کی وجہ سے، آپ کے غلبے کی وجہ سے، آپ کی افکار کی بلندی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں آج پوری دنیا میں
59 اسلامک کنٹریز ہیں، سب نے غلامی کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن ایک ملک ہے جس نے غلامی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ تنہا ہے بظاہراً، لیکن اس کی تنہائی بد اخلاقی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی تنہائی نالائکی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی تنہائی اس کے آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہے، اس کے بلند عزائم کی وجہ سے ہے، اس کے پختہ ارادے کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے ہم امریکہ کی ہیجمنی کو، استکباریت کو قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کو بنائیں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کے فیصلے کریں گے، اور غلطیاں کی تو بھی ہم خود ذمہ دار ہیں، ہم اس کی اصلاح کریں گے، اور اپنے ملک کو کسی کے سامنے بیچیں گے نہیں، کسی ظالم ملک کے اثر رسوخ کو اپنے ملک میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہاں، جو ہمارے خیرخواہ ہیں، دوست ہیں، ان ممالک کے تعاون، ان کے ایکسپیرینسز ہم لیں گے، استقبال کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے اس ملک کے ساتھ چلنے کے لیے عزم چاہیے، اس ملک کے ساتھ آزاد انسان چل سکتا ہے، غلام نہیں چل سکتا، اس لیے ملک تنہا ہے۔ 61 ہجری کو امام حسین تنہا تھے، صرف 72 تھے، 72 لاکھ کہیں اور تھے۔ یہ تنہائی امام کے پختہ عزم کی وجہ سے تھی، اس آزاد فکر کی وجہ سے ہے۔ استقلال کا مطلب جوانان عزیز طلب قلت ہے۔ استقلال کا معنی کیا ہے؟ طلب قلت، سب بولے استقلال کا مطلب کیا ہے؟ اتنی آواز نہیں آ رہی۔ استقلال کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، قلت کو طلب کرنا، کمی کو طلب کرنا۔ قلت اگر مشکل آ رہے تو کمی کو طلب کرنا، کمی کی ڈیمانڈ کرنا۔ یہ کیا کمی کی ڈیمانڈ کرنا؟ توجہ کیجئے گا۔ استقلال کا مطلب ایک ملک آزاد ہوا، اب یہ کہتا ہے میں نے اپنا سیاسی نظام کسی واشنگٹن سے، تل ابیب سے، لندن سے بھیک مانگ کر نہیں لینا۔ ایک اپنے ملک کو چلانے کے لیے، اپنے سیاسی فیصلے کرنے کے لیے میں اپنے ملک سے ہی فیصلے لوں گا، میں اپنے ملک کے ہی نظریاتی اور ملکی مفادات کے مطابق فیصلے کروں گا۔ دشمن ملک، مستکبر ممالک، شیطانی ممالک کی ڈکٹیشن، اس کے اثر رسوخ، اس کے تعلیمی، تربیتی، اقتصادی، سیاسی نظام کے اثر رسوخ کو کم کرنا، اور اس حد تک کم کرنا کہ صفر پہ لائیں۔ کوئی ملک آپ کو ڈکٹیٹ نہ کر سکے، کوئی ملک آپ کو ڈرا کر، دھمکی دے کر، یا لالچ ملا کر، ڈنڈا دکھا کر یا گاجر دکھا کر اپنی مرضی کے فیصلے آپ سے نہ کروائے۔ اور جس دن کوئی ملک اس لیول پہ آ جائے، اس لیول پہ آ جائے کہ کسی دشمن ملک، مخالف ملک، شیطانی ملک، مستکبر ملک کا سیاسی، تعلیمی، اقتصادی، ان کا شیطانی تربیتی نظام کا اثر رسوخ کم ہو جائے، نچلے لیول پہ آئے اور بالکل صفر پہ آ جائے، اس حالت پہ کوئی قوم آ جائے، اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنس، اس کو کہتے ہیں استقلال۔ 23 مارچ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانی اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے آباد کریں گے، اپنے جوانوں کے پوٹینشیل سے آباد کریں گے، دوست ممالک کے تجربات، ان کے اچھے نتائج کو لیں گے، ان کے مشوروں کو لیں گے دوست ممالک۔ لیکن جو دشمن ہیں، جو مکار ہیں، جو شیطان ہیں، وہ کبھی قرضے دے کر یا وہ کبھی جنگ، اسلحہ کی دھمکی دے کر ہم سے اپنی مرضی کے فیصلے، ہم سے اپنی مرضی کے ایئرپورٹس لینا چاہتے ہیں، ہم سے اپنی مرضی کے پرائم منسٹر چاہتے ہیں، ہم سے اپنی مرضی کی یونیورسٹیز چاہتے ہیں، ہم سے اپنی مرضی کی میڈیا چینل چاہتے ہیں۔ ان کی اس ڈکٹیشن، اس شیطانی اثر رسوخ کا ہاتھ کاٹ پھینک دینے کو استقلال کہا جاتا ہے۔ استقلال کا دوسرا معنی امام خمینی نے بتایا، جب بھی آپ پڑھیں، بہت خوبصورت معنی اس کا، روح ہے استقلال یہ ہے۔ قطع، بولیں قطع ایادی اجانب، ہاں استقلال ہے۔ قط کہتے کاٹ پھینک دینا، ٹھیک ہے جی۔ ایادی کہتے ہیں ہاتھوں کو، اجانب کہتے دشمن۔ آپ کے ملک کی طرف خیانت کرنے کے لیے سیاسی میدان، تعلیمی میدان، اقتصادی میدان، ملٹری میدان، پولیٹیکل میدان اور خاندانی میدان میں جو دشمن کے ہاتھ بڑھے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو چومنا نہیں، ان ہاتھوں کو اپنا دست شفقت نہ سمجھنا، ان ہاتھوں کو کاٹ کے پھینک دینا، اس کا نام استقلال ہے۔ ہاں، کوئی قوم پہلے فکری آزادی چاہیے، اس کے بعد اب اس استقلال کی طرف بڑھنے کے لیے کیا چیزیں ہیں وہ ایک الگ داستان ہے، میں یہاں نہیں بیان کروں گا، ایک چیزیں بیان کروں گا۔ ایک فکری آزادی ہے، اور استقلال
आवर मकतब या आइडियोलॉजी है, और सबसे बड़ी चीज़ वहदत है। कोई कौम वहदत की हामिल ना हो, मुख्तलिफ इश्यूज़ पर डिवाइड हो, और ये डिवीज़न उस कौम की ताकत की डिवीज़न है। कब कौम आज़ादी को बदतरीन ग़ुलामी में कन्वर्ट करती है? जब दुश्मन आते हैं। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये दुश्मनों की है। क्यों? जब तक डिवाइड नहीं होंगे हमारा असर रसूख नहीं बढ़ेगा, हमारे हाथ काट फेंक देंगे। इनको डिवाइड करो, किसी रंग की बुनियाद पर, शख्सियात की बुनियाद पर, तंजीमों की बुनियाद पर, पार्टियों की बुनियाद पर, इलेक्शन की बुनियाद पर, इलाकों की बुनियाद पर, इश्यूज़ की बुनियाद पर इनकी ताकत को डिवाइड करो। डिवाइड जब करेंगे तो मोहताज होंगे, फ़कीरी आएगी, हमारी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, भीख मांगेंगे। जिन हाथों को काटना चाहता आप उन हाथों को बोसा देना शुरू करेंगे। लिहाजा इस्तक़लाल हासिल करने के लिए फ़िक्री आज़ादी लाजिम है, मकतब और इस्तक़लाल देने वाली आइडियोलॉजी चाहिए, वो शख्सियात चाहिए, और वहदत चाहिए जो हमें पावरफुल बनाए और हम दुश्मनों के हाथ काट के फेंक दें। एक मरतबा दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। बस्टर है, बस ठीक है। इस्तक़लाल बहुत अहम लफ्ज़ है जवानान, कि दुश्मन के असर रसूख को ख़त्म करना। अब ये असर रसूख वसी पैमाने पर है, वसी पैमाने पर इस असर रसूख को ख़त्म कर देना, ये इस्तक़लाल है। अब मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपकी खिदमत में। शहीद नवाब सफ़वी, शहीद नवाब सफ़वी, इन्होंने कहा, ये ईरान के एक शहीद हैं, और कभी भी ईरान पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत नहीं की, मुस्तक़िल रहा ईरान, और उसमें इस तरह की शख्सियात का रोल है। शहीद नवाब सफ़वी ने कहा, आज बरतानिया गज़ा की कमी का बहाना बनाकर हम पर हाकिम होना चाहता है। एक तंबाकू का एग्रीमेंट भी किया था कि अगर हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से बाहर आने के लिए और उनके हाथ काट फेंकना है, उनके सामने हाथ फैलाना नहीं, इसके लिए अगर छतों के ऊपर भी हमें फसल बोनी पड़े, छतों के ऊपर भी, यानी कहना क्या चाह रहे हैं कि वो जगह जहां फसल के लिए उम्मन सोची नहीं जाती, खेत तो खेत, हम छतों में भी फसल उगाकर अपनी कौम को अपनी हाथों से गज़ा खिलाएंगे, लेकिन कभी भूख का बहाना बनाकर अंग्रेज़ों के सामने झुकेंगे नहीं। ये शख्सियात जो है इस्तक़लाल की हिफाजत करती हैं, ये शख्सियात हमें चाहिए। इस्तक़लाल के लिए कुछ काम करने की ज़रूरत है जवानान। मोहताजी को ख़त्म करना इस्तक़लाल है, दुश्मनों के मोहताज ना होना और दुश्मनों के मोहताजी को नफ़रत की निगाह से देखना, ये इस्तक़लाल है। लेकिन किस बदतरीन ग़ुलामी के शिकार में हम, जब IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा मिलता है तो हमें केक काटे जाते हैं, खुशी होती है। उस दिन तो डूब के मरना चाहता, 23 मार्च का पैगाम तो ये नहीं था, उस दिन तो इन जेब कतरों के हाथों को काट फेंक देना था, और उस दिन हम भीख मांगते हैं और इसे अपनी मजबूरी शुमार करते हैं। इस्तक़लाल के लिए सबसे पहले आगा जान, आप नौजवान नस्ल, मकतबी जवान, आइडियोलॉजिकल जवान, इस्तक़लाल की बुनियाद पर अपनी तरबियत करने वाला जवान, और रिज़्क़ इस्तक़लाल शुरू से मिले, किसी का मोहताज ना हो, अपनी ज़रूरियात के लेवल को कम करे। अवलन इस्तक़लाल के लिए लाजिम है अपनी ज़रूरियात के लेवल को कम करें, लेकिन अपनी फ़ालियत और अपने मकासद के लेवल को बुलंद करें। अपनी कौम के लिबास पर फ़ख्र करें। शलवार कमीज़ पाकिस्तान का कौमी लिबास है, इस पर फ़ख्र होना चाहिए, न इस पर शर्मिंदा हो। इस्तक़लाल के बुनियादी बीच ये हैं, यहाँ से हम शुरू करें ग्राउंड लेवल से। अपनी कौमी ज़बान पर उर्दू है, इस पे फ़ख्र करें। जैसे आगा ज़ाकी बाकरी ने अभी हालिया दिनों में 2-3 दफ़ा बताया कि ये जवान SMS करते हैं तो भी रोमन वर्ड्स में, वर्डिंग में SMS करते हैं, आप उर्दू में SMS करें। ये बदतरीन ग़ुलामी के असरात हैं। जब कोई अंग्रेज़ इंग्लिश बोलता है तो हम मुंह खोल के उससे मुतासिर होते हैं। इंग्लिश मीडियम है, भले इल्म हासिल करने के लिए, दीनी पैगाम देने के लिए एज ए मीडियम इंग्लिश को सीखें, लेकिन इंग्लिश सीख कर मैं मॉडर्न होऊंगा, माशरे में इज़्ज़त व एहतराम मिलेगी, ये बदतरीन ग़ुलामी है। इस मकसद के मुताबिक ना सीखें। अपनी ज़बान पर फ़ख्र करें, अपनी ज़बान पर फ़ख्र करें, अपनी ज़बान को तरवीज दें। 2, तीसरी चीज़, कौमी पैदावार व कौमी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की कोशिश करें। फ़र्ज़ करें आपके पास 2 मोबाइल आप ख़रीद सकते हो, एक बाहर मुल्कों के मोबाइल हैं और एक पाकिस्तान मेड मोबाइल है।
پاکستان میں بنی ہوئی موبائل ہے، پاکستان میں بنے ہوئے کپڑے ہیں، پاکستان میں بننے والی پروڈکٹس ہیں، پیداوار ہے، تو آپ ترجیح دیں پاکستانی پروڈکٹس کو۔ یہ خود پاکستان کو ایک مستقل اسٹیٹ اور محتاجی سے باہر لانے کے لیے ایک اہم اسٹیپ اور ہماری طرف سے ایک اہم خدمت ہوگی۔ تیسری چیز آغا جان جو موسٹ امپورٹنٹ ہے میری گفتگو تمام اور سینٹرل آئیڈیا ہے میری گفتگو کا، کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں، وہ کون سے شیطانی طاقتیں ہیں جن کے ہاتھ کاٹ پھینک دینا ہے اور ہم مستقل ہوں گے، اور جو آزادی کو بدترین غلامی میں کنورٹ کرتے ہیں، وہ کون سا فیکٹر ہے جس کی طرف توجہ کرنی ہے؟ وہ دشمن ہے۔ میری گفتگو تمام ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ہم نے اس دشمن کو سمجھنا ہے جس کا ہاتھ کاٹ پھینک دینا ہے، جس کے اثر رسوخ کو ہمیں ملک میں کم کرنا ہے۔ آج ہمارے ملک میں جتنی مشکلات، بیماریاں، کرپشن نتیجہ ہے جوانان عزیز، یہ نتیجہ ہے، ہمیں نتائج کے ارد گرد لگایا گیا ہے۔ اصل ریزن، اصل سبب کیا ہے اس کرپشن کا؟ وہ یہ دشمن ہے جو ہمیں بدترین غلامی میں دھکیل رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ دشمن ہے استعمار، اس کا نام ہے۔ نام کیا ہے؟ استعمار۔ اس استعمار کے 3 اسٹیجز ہیں جس نے قوموں کو ان 300-400 سالوں میں غلام بنایا ہے۔ ایک ہے استعمار قدیم، استعمار قدیم۔ دوسرا ہے استعمار نو، دوسرا استعمار نو، سب بولے نا، ادھر توجہ کریں، استعمار نو، احسن، جدید کہتے اس کو۔ تیسرا ہے استعمار فرانو یا استکبار بھی کہا جاتا ہے۔ استعمار فرانو، توجہ ہے آپ کی۔ استعمار قدیم کیا تھا؟ مثلا 14 اگست سے پہلے ہم انگریز کے غلام تھے، 1947، 14 اگست 1947 سے پہلے انگریز کے غلام تھے۔ وہ انگریز، اس کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا، وہ اپنے لشکر لا کر قوموں پر حملہ کر کے قبضہ کرتا تھا۔ جیسے ہمارے بر صغیر میں انگریزوں کے لشکر آئے اور انہوں نے قبضہ کی، یہ قدیم ہے، اور اس میں خرچہ زیادہ تھا، اس کے خلاف قیام جلدی ہوتا تھا، اس لیے اس کا بھی چیپٹر بند ہوا۔ اس کے بعد استعمار نو ہے، استعمار جدید۔ جدید میں کیا کرتے ہیں؟ ہماری ہی قوم سے کسی طبقے کو، چند افراد کو پڑھانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ ہماری ہی قوم سے، مثلا پاکستان سے کچھ افراد کو لے گئے، کچھ خاندانوں کو پڑھاتے ہیں، بعد میں اسے وزیر خارجہ بناتے ہیں، بعد میں اسے فوج کا سربراہ بناتے ہیں، بعد میں اسے پرائم منسٹر بناتے ہیں۔ چہرہ، رنگت، لباس پاکستانی، کھوپڑی مغربی ہے۔ یہ استعمار نو کی علامات ہیں۔ جیسے میر جعفر اور میر صادق ہے، ہندوستانی تھے، لیکن ان کی کھوپڑی، ان کی وفاداریاں، ان کے مفادات اور ان کی ہمدردی انگریزوں کے ساتھ تھی۔ ظاہراً منافقت کے لباس میں آ کر قوم کو اس دماغ نے اغوا کر کے قوم کے جوان، پوٹینشیل، سیاست، اقتصاد، سب کو انگریزوں کی خدمت میں ڈالا۔ یہ ان کے اداروں نے اس طرح کے افراد بنائے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جو آپ کی پوسٹ ہیں ان میں اسی طرح کے افراد آتے ہیں کہ چہرہ ہندی، چہرہ پاکستانی، لیکن کھوپڑی اس کی انگریزوں کی غلامی سے بری ہوئے۔ ایسے نام نہاد کہتے ہیں روشن فکر، میری نظر میں یہ تاریخ فکر ہے، لوڈ شیڈنگ ہے ان کی فکر میں، جو انگریزوں کے غلام ہمیں بناتے ہیں۔ یہ بھی وائنڈ اپ ہوا کہ انہیں بھی پتہ لگا یہ بھی زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ جیسے حسنی مبارک ہو، صدام ہو، قذافی ہو، یہ اس سسٹم کی مثالیں ہیں، اور یہ سسٹم بھی تقریباً 1990 تک چلا اور اس کے بعد ختم ہوا۔ تیسرا جو خطرناک دشمن کا فیکٹر ہے جو قوموں کو غلام بنا رہے، آزادی کو غلامی میں بدل رہا ہے۔ مصر نے ڈکٹیٹرز کے خلاف قیام کیا، مرسی کی حکومت کی لائے، لیکن اسی آزادی کو جنرل سیسی کی بدترین غلامی میں کنورٹ کیا۔ وہ ہے استعمار فرانو۔ یہ رہبر معظم کی اصطلاحات ہیں۔ عالمی استکبار جہانی جو اس وقت ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ
ان دونوں کی روشوں کو بھی یوٹیلائز کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہتا ہے نہیں ایک شخص کو غلام بناؤ قذافی جیسے، صدام جیسے، اور پھر پوری قوم کو اغوا کرو، یہ بھی نہیں، بلکہ پوری قوم کو فکری طور پر اس طرح سے غلام بناؤ، ان کی فکر کو اغوا کرو، وہ ہمیں آقا شمار کریں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی قوم، ناموس، اپنی سیاست، اپنی ملک و مملکت فروغ کریں اور اس پر فخر بھی محسوس ہو۔ بڑا خطرناک کام ہے۔ اب قوم کے ذہنوں کو اغوا کیا جائے، اور قوم کے ذہن جب اغوا ہوتے ہیں تو لباس ان جیسا پہنے تو سکون محسوس کرتے ہیں، زبان بولتی ان کی بولیں تو سکون محسوس کرتے ہیں، سیاسی نظام میں ان کے افراد و ان کے ہم فکر افراد کو لائیں تو سکون محسوس کرتے ہیں۔ وہ استکبار جہانی، اس نے 3 اہم منہ کھولے ہیں قوموں کی آزادی کو بدترین غلامی میں کنورٹ کرنے کے لیے۔ ایک ہے عوام کے لیے، انہوں نے میڈیا میں جوانان خبریں دی نہیں جاتی، خبریں بنائی جاتی ہیں۔ میڈیا کا ایک ہدف ہے آج کہ استکبار جہانی کے مرضی کے مطابق لوگوں کی ذہن کو تیار کرنا، استکبار جہانی کی آئیڈیالوجی کے مطابق غلام ذہنوں کو بنانا، تیار کرنا، یہ اس میڈیا کا کام ہے۔ جیسے آپ کسی کھیت میں گندم کے بیج بونا چاہتے ہو، اس کھیت میں پہلے اس شکتھنگ میں دیکھیں پتھر ہیں، پہلے کیا کرتے، پتھروں کو ہٹاتے ہیں، ہٹانے کے بعد اوپر مٹی ڈالتے ہو، مٹی ڈالنے کے بعد گندم کے بیج بوتے ہو، بیج بونے کے بعد تھوڑا پانی دیتے ہو، اس مٹی کو آپ نے تیار کیا گندم کے بیج کے لیے۔ آج میڈیا ہماری نسلوں کو تیار کر رہا ہے استکباری نظام کی غلامی میں آنے کے لیے۔ جب بھی آپ استقلال کی بات کریں کہتے جی پاکستان کے 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، اور آج غلامی کی وجہ سے اتنی قیمتیں نہ بڑھتی، اگر ہم استقلال حاصل کرتے، آزاد ہوتے تو اتنی قیمتیں نہیں بڑھتی جیسے آج غلامی کے ذریعے سے اتنی بڑی ہیں کہ آج پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو پہنچی ہیں، اور پھر بھی اس کی غلامی سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں۔ میڈیا ذہن بنا رہا ہے غلام قوموں کو، امریکی غلامی اور غیر محسوس طور پر، جیسے فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا، اس وقت کا میڈیا، اس وقت کے ممبر، اس وقت کے نام نہاد اسکالرز کو یوز کر کے، اور اس کا کام یہ ہے کہ فرعون کو وہ عالمی استکبار کی تہذیب کو آئیڈیل بنا کر، اسے ترقی کا معیار بنا کر، اسے کامیابی کا معیار بنا کر، اس کے لباس، اس کی بولتی، اس کی لینگویج، اس کے طرز زندگی، ان کے لائف اسٹائل کو کامیابی کا معیار بنا کر بمبارڈمنٹ، دباؤ، بمبارڈمنٹ، زبردستی میں اور آپ کے دماغوں میں صبح شام میڈیا، بریکنگ نیوز، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، ان کے ذریعے سے بمبارڈ کیا جاتا ہے۔ عوام کا ذہن اغوا کرنے کے لیے میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے، یہ فضلہ خوار میڈیا۔ ایک دوسرا جوانان عزیز، بچوں کا ذہن اغوا کرنے کے لیے کہ استقلال آور قوم نہ پیدا ہو، بدترین غلامی میں ایڈجسٹ نہ کرے، اور اس غلامی کو استقلال میں کنورٹ کرنے کے لیے ایسی نسل پیدا نہ ہو جیسے فرعون نے یذبحون ابناءکم، ان کے جوانوں کا سر قلم کیا تھا۔ آج کا فرعونی نظام کارٹونز کے ذریعے، جوانان عزیز، کارٹونز کے ذریعے سے بچوں کو ان کی تہذیب کا، شیطانی لائف اسٹائل کا غلام بنا رہا ہے۔ اور میں نے مجالس میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، بلکہ 3 لیکچرز پہلے بھی دیے ہیں۔ کارٹونز، 12 کارٹونز کا تجزیہ کیا گیا ہے سیاسی، اقتصادی اور مینٹل لیول کے طور پر، کہ کیسے ہماری نوجوان نسل کو اغوا کیا جا رہا ہے اور دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ دشمن کی حکمت عملی کو سمجھ کر خطرے و الارم کی گھنٹی ہے۔ مثلا حالیہ دنوں میں ایک کارٹون جو یہاں پہ زیادہ دیکھا جاتا ہے، اگرچہ بہت سارے ہیں، موٹو پتلو، دیکھتے ہیں نا آپ لوگ؟ بھلے اب اس میں دیکھیں کس نسل کی تربیت ہو رہی ہے۔ موٹو پتلو ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کھیل ہی کھیل میں دشمن نے امام مہدی کے لشکر کے سپاہیوں کو دشمن کی آغوش میں اٹھا کے پھینک دیا اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ موٹو پتلو فلسفہ روزے کے خلاف تربیت کر رہا ہے، اور روزہ مجاہد پرور عبادت کا نام ہے۔ روزے سے کوئی قوم دور ہو، یہ بدترین غلامی میں آئے گی۔
अंदरूनी नफ्स के शैतान से लेकर बैरूनी दुश्मन शैतान के ख़िलाफ़ क़याम का जज्बा माह आज़ादी माह रमज़ानुल मुबारक को उसकी भूख ईजाद करती है। मोटू पतलू में भूख को एक ख़तरनाक चीज़ के तौर पर पेश किया जाता है, एक और हराम खाने की प्रैक्टिस कराई जा रही है मुसलसल बद अखलाकी का प्रैक्टिकल दर्स दिया जा रहा है, और प्रैक्टिकली कोई चीज़ पेश की जाए बच्चे उसी की तकलीद करते हैं। मसलन मोटू पतलू में उसको भूख लगती है तो क्या कहता है वो, जब तक पेट में कुछ ना आए दिमाग की पत्ती नहीं चलती। दिमाग मेन पॉइंट है, आपके तमाम आज़ा व जवारे का कंट्रोल दिमाग में है। और उसने कहा भूख इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इतनी ख़तरनाक कि भूख अगर ना मिटे तो दिमाग भी ख़राब होता है। कोई काम नहीं हो सकता अगर आप भूख ना मिटाएं। और भूख को इतनी ख़तरनाक नापसंदीदा चीज़, और भूख लगे तो वो आपको मफलूज करती है, जहन को भी रोक देती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपके सामने भूख पेश की जाए, रमज़ानुल मुबारक की भूख से भी भागेंगे। फिर माँ बाप सहरी के लिए उठाएंगे, ये सहरी खा के भी भूख की वजह से डर के रोज़ा नहीं रखेगा। और वो बच्चे जो सहरी छुड़ने की वजह से भी रोज़ा रखते हैं फ़खरिया अंदाज में, ये बच्चे शुजा बच्चे कहाँ निकलेंगे? वो बच्चे जो भूख से डरते हैं, ये कल फ़िरऔन से क्या मुकाबला करेंगे? ये कब जब सुनेंगे करबला के किस्से, वहाँ 3 दिन भूख और प्यास थी, तो कहेंगे हम अगर होते तो हमारी दिमाग की पत्ती नहीं चलती, क्योंकि पढ़ा यही है। जिन्हें ये पढ़ाया जाए कि भूख और प्यास दीन की राह में कोई माना नहीं रखती, बल्कि ये भूख और प्यास जितनी शदीद हो इंसान के अज़ाइम में भी उतनी शिद्दत आती है। इमाम ख़ुमैनी नहीं फरमाया हमें भूख और प्यास से नहीं डरा सकते हो। भूख हम मकतब की राह में, दीन की राह में भूख को हम इबादत समझते हैं रोज़े की तरह, और मौत को, खून को आशुरा की तरह इबादत व फ़ख्र व इम्तियाज़ समझते हैं। भूख को ख़तरनाक बनाकर छोटे बच्चों को अभी से भूख से फ़रार, रोज़े से फ़रार हो गए, तरबियत से निकल गए, शैतान की तरबियत व विलायत में आ गए और टोटली उनकी तहज़ीब के सामने आए। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, इस्लामी तहज़ीब का, इस्तिक़लाल का दर्स देने वाला महीना रमज़ान है, और उसी से भगा रहे हैं मोटू पतलू के ज़रिए से। मामूली हंसी माँ बाप भी खुश होते हैं, जी मोटू पतलू देख रहे। एक दूसरा, जब भूख लगती है तो उस भूख को मिटाने के लिए क्या करता है, बाहर गली में समोसे का एक देग पड़ा हुआ है, वो पूरा उंडेलता है। एक तो बेअदबी है इसमें, फिर अपने साथियों का ख्याल नहीं रखता, खुदगर्जी है। खुदगर्ज जवान इस्तिकबारी सरमायादाराना निज़ाम को चाहिए। ईसार, फदाकारी, अदालत को चाहने वाली कौम इस्तिकबारी निज़ाम इस्तेमार फरानों की रुकावट है। खुदगर्ज चाहिए उनको। खुदगर्ज इतने अपने माँ बाप पे भी रहम ना करें। देयर इज़ नो फ्री लंच। बाप को भी कहें अपना कमाओ खुद खाओ, मैं बेटा आपको देने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुदगर्जी सिखाई जा रही है इसी मोटू पतलू में। और लुक़मा हराम, उसको भूख लग रही है, बाहर दुकान में है, लेके नहीं खा रहा, इजाज़त नहीं मांग रहा, उसको बेवकूफ़ बनाकर बातों में रख के उंडेल रहा है। यहाँ दीनी अहकाम की रेड लाइन क्रॉस हो रही है, लुक़मा हराम। और आप तवज्जो करें, कौन इमाम ज़मान के मुकाबले में क़याम करेंगे? कौन इमाम ज़मान के ख़िलाफ़ जंग करेंगे? इमाम के नासिर नहीं बनेंगे। करबला के आईने में देखें, उमर साथ मुजाहिद घराने का बेटा था, दीनदार घराने का बेटा था, लेकिन इमाम ने फरमाया मुलियत बुतूनुकुम फिल हराम, लुक़मा हराम से इसका पेट भरा हुआ है। और लुक़मा हराम इस्तिकबारी सूदखोर पर मबनी तहज़ीब ने लुक़मा हराम को फैशन बनाया, इकॉनमी की बुनियाद बनाया। लिहाजा लुक़मा हराम उमर साथ बनाता है, आशुराई असहाब नहीं बनाता। इमाम महदी के लश्कर से निकालने के लिए ये कार्टून इस नस्ल को निकाल रहा है। हाँ, अब हमें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। हमें ऐसे एक्सपर्ट्स लाने होंगे, ऐसे कार्टून बनाएं, ऐसे मीडिया प्रोडक्ट्स निकालें जो महदवी नस्ल की तरबियत करे। जैसे सलाम फरमंदे का थीम ही यही है कि इस्लामी तहज़ीब और इस्तिक़लाल चाहने वाली कौम की तरबियत हो और उनके अंदर अज़ाइम हो। जैसे ये बरादर अजीज़ अकबर रजाई साहब हैं, करबलाई साहब, बहुत खूबसूरत, खुदा इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। अभी जो तराना पड़ा टोटली सलाम फरमंदे का ही थीम था। ऐसे जवान हमें चाहिए, ऐसी आइडियोलॉजी देने वाले जवान चाहिए। इनके तरानों को आप सिर्फ तराना न समझे, इसको अपनी ज़िंदगी का मंशूर समझे। और इन जवानों को भी रिक्वेस्ट है बरादर करबलाई जैसे कि इनकलाबी तरीन उलमा को सुने
اور آپ کے اندر خدا نے خلاقیت کی، شاعری کی صلاحیت دی ہے بے پناہ، آپ ان علماء کو سمجھے، سنیں، اور انہی چیزوں کو ہنر کی زبان ایکسیپٹ کرتے لوگ تیزی سے۔ اور پاکستانی قوم تھوڑی جذباتی ہے، نظریاتی زبان تھوڑی کم سمجھ میں آتی ہے، تھک جاتے ہیں، بدہضمی ہوتی ہے۔ ہنر کی زبان سے ہم دے دیں اور وہ آسانی سے ایبزارب کر سکتے ہیں، خصوصاً یہ استقلال، آزادی، ان ٹریجڈیز، یہ دشمن، اس کو اگر آپ ہنر کی زبان سے پیش کریں تو پوری بچوں کی منبع سورس نہ ہو، بلکہ ہمارے کلچر کو پروموٹ کرنے کا منبع و سورس ہو۔ یہ تین کیٹیگریز ہیں۔ دشمن آزادی کو بدترین غلامی میں کنورٹ کرنے والی قوم و نسل کی تربیت کر رہا ہے۔ اب ہمیں ان تین گراؤنڈز پہ کام کرنا ہے، اور ہمیں ان تین گراؤنڈز میں اس نسل کی تربیت کرنی ہے جو استقلال آور قوم ہو، کوئی قوم مستقل ہو، ان کے ریسورسز، ان کی ہیومن پاور اپنی قوموں کی و ملت کی ترقی کے لیے یوٹیلائز ہوتی ہے، اور وہ پھر قوم مختصر عرصے میں مقتدر قوم بنتی ہے، باعزت قوم بنتی ہے۔ انقلاب اسلامی میں امام خمینی نے انقلاب کے یہی نعرے دیے نا، آزادی، جمہوری اسلامی و استقلال۔ استقلال پہلے دیا، استقلال، آزادی، جمہوری اسلامی، یہ انقلاب اسلامی کے اہداف ہیں جو امام خمینی نے بتائے۔ کہا ایک کلمہ کم نہیں، ایک کلمہ زیادہ نہیں، اور انہوں نے استقلال کی حفاظت کی، اس کے لیے قربانیاں دی۔ آج وہ نینو ٹیکنالوجی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، آج وہ بلسٹک میزائل بھی بنا رہے ہیں، آج وہ کنٹیننٹل میزائل بھی بنا رہے ہیں، آج وہ میڈیکل کے شعبے میں بھی آگے آ رہے ہیں، آج وہ اپنی ویکسین بنا رہے ہیں کرونا جیسے بیماریوں کے لیے، آج وہ خیانت کرنے والے اندرونی و بیرونی خائنین کو، دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے، اور اس ملک و قوم کا جو مقام ہے اس مقام عظیم تک ہمیں پہنچنے و اپنے ملک کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔